الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین محترم، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحیٰ سلسلے کا یہ ہمارا آخری پروگرام ہے۔ یہ پروگرام اس موضوع سے متعلق ہے کہ اکثر و بیشتر عام پبلک کی زبان سے یہ سننے میں آتا ہے کہ احادیث میں بڑا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اس کو سمجھنا عام بندے کا کام نہیں ہے۔ ناظرین، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر علمی بات ہے اور لا علمی کی بات ہے جو عام پبلک اگر ایسی بات سمجھتی ہے تو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد ہے الدین یسر، کہ دین آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے اپنے ان صحابہ کرام کو جن کو آپ دوسرے علاقوں میں دین اسلام سکھانے کے لیے جب روانہ فرماتے تو آپ انہیں تاکید فرماتے یسرا ولا تعسرا، دھیان کرنا ہے، لوگوں کے لیے دین کو آسان پیش کرنا ہے، مشکل بنا کے پیش نہ کرنا، یعنی باریکیاں نہ نکالنا، اس میں آسان بنا کے پیش کرنا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں بھی یہ کہا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ کوئی سے مراد کون ہے؟ میں ہوں، آپ ہیں، عام بندہ ہے، خواتین ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ تو دین کو مشکل نہ سمجھیے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو بھی ارشادات فرمایا، یہ جو عمل کیے ہیں، صحابہ میں تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ کا یہ ارشاد مجھے سمجھ نہیں آیا، یا آپ کا یہ عمل میں جان نہیں سکا۔ خواتین تک وہ اپنے مسائل پوچھتی، نبی علیہ السلام جواب دے دیتے، بڑے آسان جواب، مختصر اور بڑے آسان۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ان تک پہنچایا اپنے اقوال سے اور اپنے اعمال سے، آسان تھا بھائی۔ وہ عام پبلک تھی، کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ کتنے صحابہ تھے جو پڑھے لکھے تھے، کوئی وہاں اسکول نہیں تھے، ادارے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود وہ دین کو سمجھتے ہیں اور بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی گفتگو کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں اور اسی کو ہی عمل میں لے آتے ہیں۔ اس میں کون سی مشکل ہے؟ مشکل کہاں ہے پھر؟ کیوں ایسی بات کی جاتی ہے؟ ناظرین، اس سلسلے میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہماری تاریخ میں، اور وہ علماء کرام کی کاوش ہے، فقہاء کرام کی، محدثین کی، کہ انہوں نے حدیث کے بارے میں ایک چھوٹا سا علم متعارف کرایا جس کا نام ہے مختلف الحدیث، یا اختلاف الحدیث کہہ دیجئے۔ یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر سب سے پہلے گفتگو کی ہے اور اس پر ایک کتاب لکھی، اختلاف الحدیث پہ موجود ہے، کتاب موجود ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے احادیث کو پیش کیا اور بتایا کہ اس میں بظاہر جو اختلاف نظر آتا ہے وہ حقیقی اختلاف نہیں ہے، بظاہر اختلاف ہے، ایک بندے کو معمولی سی فرق بتا کے سمجھایا جا سکتا ہے اور بندہ بھی اس کو بڑے آسانی سے سیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مدینہ میں ہوتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی پیشاب یا پخانہ پھرنے جائے تو وہ نہ قبلہ کی طرف رخ کرے اور نہ بیت المقدس کی طرف پیٹھ کرے۔
آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو ارشاد فرما دی۔ اب اس میں تھوڑی سی درایت کی بات یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرے۔ آپ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، ہاں اگر منہ کرنا ہو یا پیٹھ کرنی ہو تو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، آپ یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں۔ اب ہم یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں اور مغرب کی طرف پیٹھ کرتے ہیں تو یہ تو حدیث کی مخالفت ہے۔ یہاں بھی چھوٹی سی درایت کام آتی ہے، وہ یہ کہ آپ مدینہ میں ہیں تو مدینہ میں اگر بیٹھے ہیں تو ان کا مشرق اور مغرب بالکل اس کے برعکس ہے جیسے ہمارا ہے۔ تو ناظرین، عام بندے کا جو ذہن ہے وہ اس میں اختلاف پا سکتا ہے، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس وضاحت کے بعد عام بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ تو مدینہ والوں کے لیے، ہم بندوں کے لیے نہیں ہے جو ہم پاکستان کے ہیں یا انڈیا کے ہیں۔ ناظرین، اختلاف حدیث میں نہیں ہے، یقین مانیے۔ قرآن مجید میں بھی اگر اختلاف تلاش کرنے والے ذرا قرآن کو پڑھیں تو وہاں بھی ان کو بے شمار اختلاف نظر آئیں گے، لوگوں نے نکالے ہیں۔ حتیٰ کہ لفظی اختلاف کو جس طرح ہم اچھالتے ہیں کہ حدیث میں لفظی اختلاف بھی ہیں۔ قرآن مجید کو دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش کے لیے کہیں کہا گیا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں کہا گیا ہم نے ان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پتھر پہ ماری تو کہیں ہے فن فجرت اور کہیں ہے فن بجست۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اختلاف نہیں ہے اختلاف، لیکن اس کو کس طرح دور کیا جائے، ذرا غور کیا جائے۔ بس اہل علم کا کام یہی ہے کہ لوگوں کی کنفیوژن کو ذرا غور کر کے اچھے طریقے سے سمجھا دیں، بس اتنی بات ہے۔ پبلک بھی اویئر ہو جائے گی، ان کے پاس بھی ایک علم آ جائے گا اور علم اسی طرح ہی پھیلے گا آگے۔